اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. صلوات پڑھے محمد والے. عزاداران امام، پنجتن سینٹر کی 29 رمضان کی مجلس ہے، 29 رمضان کی. اب تو سب کے دلوں میں ایک ہی دعا ہے کہ اللہ چاند کو بھیج دے. نہیں، اگر ایک چانس اور مل گیا تو شکر ادا کرو، لیکن آئی ڈونٹ نو، میں اس کے وہ مسئلے میں پڑھنا نہیں چاہتا. بہرحال دعا یہ کرو، آج آخری جمعہ ہے ماہ رمضان کا، دعا یہ کرو کہ اللہ روزوں کو قبول کر لے. اور یہ جمعہ بھی گزر گیا، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی، اور زمانے کے امام کی سلامتی اور ظہور کے لیے بھی دعا کرنا. یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے کہ رمضان گزر گیا اور میرا مولا نہیں آیا، ورنہ ایک ممکن چانس تھا شب قدر میں. بہرحال جو اللہ کی مرضی. لیکن ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ 24/7 تمہاری زبان پہ امام کے ظہور کی دعا ہونا. اب دنیا کے حالات ایسے ہیں اس وقت، میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر رہا، 10-15 منٹ ہے میرے پاس، میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر رہا، بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ اس وقت گراف دنیا کا یہاں نہیں جا رہا، یہاں آنے والا ہے. ظہور کی تاریخ قریب سے قریب ہوتی جا رہی ہے انشاءاللہ. اتنی قریب ہو رہی کہ پہلے جو سائنس آف ری اپیرنس آف امام تھے وہ 6 مہینے میں، 1 سال میں ایک نظر آتی تھی. اب ہر دن نظر آ رہی ہے، ہر وقت نظر آ رہی ہے. اب آپ کا یہ فرض ہے کہ یہ پیریڈ جو ہے، یہ زمانہ ورسٹ سے ورسٹ ہوتے جائے گا، اتنا ورسٹ ہو جائے گا کہ چاہنے والے تڑپ کے کہیں گے مولا اگر آپ ہیں تو آ رہے کیوں نہیں. یہ حساب ہو جائے گا، اتنا ورسٹ اور پیریڈ ہونے والا ہے. میں کوئی کسی کا نام نہیں لے رہا، صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ اب یہ ایام میں جتنا ہو سکے ٹرائی ٹو گیٹ کلوز ٹو یور امام سے قریب ہونے کی کوشش. اس لیے کہ آخری لمحات میں شیطان حملہ کر کے آپ کے ایمان کو چرا لے گا، اور خدا نہ خواستہ ایمان چوری ہو گیا تو ہر چیز ختم ہو. وہ لوگ جو صبح سے شام تک انتظار میں تھے امام کے، ظہور امام کے بعد وہ لوگ ہٹ جائیں گے راستے سے. آپ سوچو، 60 سال 70 سال سے الجل 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 کہہ رہے تھے، لیکن ظہور کے وقت امتحان ان سے لیا جائے گا، وہ ہٹ جائیں گے. تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے. You have to protect your ایمان. سب سے پہلی چیز ٹرسٹ آن یور امام. امام پہ بھروسہ کرو کہ امام ہی. ایک چیز یاد رکھو، میں بڑا بلنڈلی بول رہا کہ اگر آج ہم کو روٹی مل رہی تو ان کے صدقے میں مل رہی، سانس لے رہے تو ان کے صدقے میں لے رہے، بول رہے، بات چیت کر رہے، چل رہے پھر رہے تو مولا کا صدقہ ہے. یہ مت سمجھو کہ میری اسمارٹنیس کی وجہ سے میں کر رہا، نو. یہ ہمارے اوپر کرم ہے مولا کہ جس کی وجہ سے آپ بڑے آرام کے ساتھ ہیں. دوستو، یہ ایول ورلڈ ہے، اور امام کے ظہور سے پہلے حالات اتنے بدل جائیں گے، اتنے بدل جائیں گے جیسے آج کل کے حالات ہیں. یہ تو ابھی کچھ نہیں ہوا، میں مثال دے رہا، 20-30% ہوا ہے، 100% ہو جائے گا، 100% حالات خراب ہو جائیں گے. اتنے خراب ہوں گے کہ آپ تڑپ جائیں گے کہ ہاں یہ کیا ہو گیا. ہر چیز، اور زیادہ یہی ایریے میں، مطلب آسٹریلیا میں نہیں ہے،
تباہی وہ ملکوں میں ہے جو بڑے ملک ہیں، تباہی زیادہ وہاں پہ ہے۔ امام کی ایک سیئنگ ہے، چھٹے امام سے حدیث ہے یہ، کہ میں دیکھ رہا ایک ایسی قوم، غور سے سنو، ایک ایسی قوم کہ جو ناک جن کی دبی ہوئی ہے، آنکھیں اندر ہیں، زرد رنگ کے چہرے، یہ جب عرب پہ آ جائیں گے تو وہ آخری وقت ہو جائے گا، اتنی خون ریزی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں وہ لوگ کہاں کے، وہ لوگ ابھی آئے نہیں، وہ بھی آ جائیں گے۔ ایک روٹی کے خاطر باپ اپنی جوان بیٹی کو بیچ دے گا، اتنے حالات خراب ہوں گے۔ 24 دن تک بارش رک جائے گی، 24 ڈیز تک بالکل بارش نہیں ہوگی، لوگ تڑپتے رہیں گے، سالوں بارش نہیں ہے۔ اس کے بعد 24 ڈیز بارش ہوگی۔ امام کے ظہور سے پہلے ایک جنگ عظیم کا ہونا لازم ہے، یہ حتمی علامت ہے۔ جنگ عظیم کہا، تھرڈ ورلڈ وار یا فورتھ ورلڈ وار نہیں کہا، یہ معصوم کی حدیث ہے۔ ایک جنگ عظیم ہوگی جس میں بہت خون بہے گا۔ اب وہ کون سی جنگ ہے، کہاں کی جنگ ہے، وی ڈونٹ نو، کچھ آپ یہ نہیں بول سکتے۔ یہاں سے شروع ہو رہا، کہاں تک جائے گا نہیں معلوم۔ آخری زمانے میں ایران کے بارے میں بھی ہے، وہ ملک کے بارے میں بھی ہے جہاں خانے کعبہ ہے، کہ وہ حصوں میں بدل جائے گا، مختلف حکومتیں ہو جائیں گی، ایک حکومت نہیں رہے گی۔ اب وہ چانسز دکھ رہے، ایران کے بارے میں بھی ہے، لیکن ایران میں جتنے رہیں گے صاحبان ایمان رہیں گے، اور وہ صاحبان ایمان وہیں سے تو سید حسنی کا خروج ہوگا، وہیں سے خروج ہوگا سید حسنی کا، جو آئیں گے یہاں تک۔ میں خالی پارٹس میں آپ کو بیان کر رہا اس لیے کہ وقت نہیں ہے۔ تو آج پورا کنکلوژن میرا کیا ہے، میرے پاس 12 منٹ ہے۔ کنکلوژن کیا ہے کہ ٹرسٹ آن یور امام، یہ زمانے میں اپنے امام پہ بھروسہ کرو اور ایگزسٹنس آف امام پہ یقین رکھو۔ نہیں سمجھے آپ؟ دیکھیے ہم سب بولتے کہ مولا ہے، کوئی بھی شیعہ سے پوچھو وہ بولے گا ہاں ہاں میرا مولا ہے غیبت میں۔ کتنا یقین ہے امام پہ؟ کیا امام دے رہا ہم کو یقین ہے۔ افسوس یہ ہے، ایگزسٹنس آف امام پہ یقین رکھو، یہ ذہن میں رکھو کہ جو کچھ اگر چاند نکل رہا، سورج نکل رہا، زمین سرکل کر رہی تو صرف امام کے حکم سے کر رہی، ہر چیز امام کے حکم سے۔ اور امام کی ذات پہ یقین، ایگزسٹنس کے اوپر میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دیتا کہ کتنا ضروری ہے ایگزسٹنس امام کا، وجود امام زمانہ کتنا لازم ہے آج کے دور کے لیے۔ اور جتنے میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، سائنس آف ری اپیئرنس آف امام میں 300 بھی ہے، کئی کتابوں میں 400 ہے، کئی میں 500 600، کئی علماء نے مختلف لکھے۔ میں آپ کو اپنی ریسرچ کے بارے میں بولوں کہ اگر آج آپ کتاب اٹھاؤ، چلو وہ کتاب کا ریفرنس دے رہا کہ جو ہر گھر میں پاکستان سے چھپی ہے، 14 ستارے، جس میں 14 معصومین کے واقعات ہیں۔ اس 14 ستارے میں آخری پارٹ زمانے کے امام کا، کہ جس میں سائنس آف ری اپیئرنس آف امام بتائے، اگر آپ وہ اٹھا کے دیکھیں اور ہاتھ میں پینسل لیں، پین لیں، آپ وہ کتاب اٹھائیں، یہ نشانی بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ میری ریسرچ سے 90 سے 95% سائنس آف ری اپیئرنس ہو گئے، اب صرف 5% رہ گئی۔ یہ ساری جو حدیثیں ہیں یہ معصومین کی حدیثیں، کسی مولوی مجتہد کے نہیں۔ تو اب یہ زمانہ صرف اپنے آپ کو بچانے کا زمانہ، ایمان کو بچانے کا۔ لاسٹ ایئر کوئی سوچا تھا یہ حالات ایسے بدلیں گے رمضان میں؟ کوئی سوچا تھا؟ کبھی نہیں سوچا تھا۔ لاسٹ ایئر رمضان واز ویری گڈ، پیسفل تھا، حالات دنیا کے صحیح تھے، کتنی جلدی بدلا۔
3 مہینے پہلے نہیں پتا تھا, 4 مہینے پہلے نہیں پتا تھا کہ اتنے ورسٹ ہو جائیں گے. تو آپ سوچو حالات کتنی تیزی سے بدل رہے. ایمان کو بچانے کے لیے دعائے عدیلہ پڑھو, اور زمانے کے امام کی زیارت پڑھنا. زیارت آل یاسین, میں نے آپ کو اس ٹرپ میں زیارت آل یاسین کے بارے میں نہیں بولا. زیارت آل یاسین ایک ایسی زیارت ہے زمانے کے امام کے, ڈیوائن پرل کے اوپر پہلی زیارت یہی, زیارت آل یاسین, دا موسٹ ریکمینڈیڈ زیارت ان ہائر اوکلٹیشن. یہ زمانے کے لیے اس سے زیادہ ریکمینڈیڈ کوئی زیارت ہی نہیں ہے. میں پنجتن سینٹر میں بول رہا ہوں, 29 رمضان کی مجلس میں بول رہا ہوں. آپ سٹارٹ کرو, کوئی ایک ٹائم فکس کر لو, جو بھی کنوینئنٹ ٹائم آپ کا ہے, ایک ٹائم فکس کر لو, ایک جگہ فکس کر لو, گھر کی کوئی بھی جو بھی کنوینئنٹ ٹائم آپ کا ہے, اور وہاں اس پرٹیکولر ٹائم پہ روز پڑھو. 40 دن کی نیت کرو. زیارت آل یاسین. آپ یقین کرو, میں ممبر سے بول رہا کہ آپ 10 دن 12 دن 15 دن میں یو ول فیل اٹ. جب آپ زیارت پڑھیں گے خلوص کے ساتھ تو ایسا فیل کریں گے کہ آپ زیارت پڑھے, کوئی آپ کے پہلو میں کھڑا ہوا ہے. امام سے ملاقات ہونے کی بہترین زیارت ہے زیارت آل یاسین. 40 دن پڑھو. یہ زمانے میں یہ زیارات پڑھ کے اپنے آپ کو امام سے قریب کر لینا, ورنہ دوستوں یہ نسل تباہ ہو جائے گی, آپ کی پوری محنت ختم ہو جائے گی. اگر زیارت امام ساتھ رہے, امام کی نظر کرم ساتھ رہے, تو پھر آپ کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. زیارت آل یاسین ضرور پڑھو. یہ زمانے میں حالات خراب ہو گئے, بے انتہا خراب ہو گئے, اور ایسے خراب ہوئے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کے ورسٹ. آج اگر رزق مل رہا نا, شکر ادا کرو کہ کل بھی نوکری رہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے گلف میں کیا حالات ہے اس وقت, لوگوں کی جابز کیسے لے آف ہو رہے, کیسا بزنس ڈاؤن ہو رہا. تو ہم شکر ادا کریں کہ آپ آسٹریلیا میں, الحمدللہ. لیکن اب اپنے ایمان کو بچا کر, اپنی زندگیوں کو بچا کر, آخری جو ہماری زندگی کا آخری جو حصہ ہے اس کو بچا کر ہم کو رہنا ہے. بس میرا وقت ہو گیا. کل ہو سکتا میری آخری مجلس ہو اس ٹرپ کی, پرسوں عید ہو, مجھے نہیں معلوم. وہ یہاں کی مینجمنٹ جو بتائے آپ اس پہ عمل کرو. تو اگر کل مجلس ہے تو کل پوری مجلس زمانے کے امام ہی پہ پڑھوں گا انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ لیں, محمد وآل محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. یہ اتنا ضروری ہے, اتنا ضروری ہے یہ زمانے میں تھا کہ مولا آپ جلدی ظہور کرو, تم یہ سارے ایشوز سے دور ہو جاؤ گے. ایک بآواز سے بلند صلوات پڑھیے اجل فرجہم تک. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل فرج. مولا آباد رکھے آپ سب کو, آباد رکھے آپ کے روزوں کو, آپ کی عبادتوں کو, آپ کی دعاؤں کو, آپ کی نیکیوں کو اللہ قبول کرے انشاءاللہ. اور آئندہ سال صحت کے ساتھ آپ کو رمضان دے انشاءاللہ. انشاءاللہ اگر کل افطار مطلب چاند نہیں ہوا, عید پرسوں ہے, تو کل کی آخری مجلس میری انشاءاللہ. انشاءاللہ بہرحال میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. اگر کل نہیں عید ہو گئی تو یہ آخری مجلس, ورنہ کل کی مجلس آخری. دوستو ساری چیزوں میں جو تم کو پروٹیکٹ کرے گا نا, وہ ذکر حسین پروٹیکٹ کرے گا. مولا حسین کا ذکر پروٹیکٹ کرے گا. بچا کے حسینی لے کر آئیں گے بیٹے کے پاس. یہ خوش نصیب ہیں ہم کہ رمضان کا روزہ افطار سے پہلے غم حسین کر کے ہم اپنے روزوں کو قبول کرا رہے ہیں. کہ کم از کم جب افطار کا وقت آئے تو آنکھوں میں آنسو رہے اس مظلوم کے لیے, اس غریب کے لیے, کہ جس کا یہ جملہ ہے روز عاشور کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. آہستہ نہیں رونا, کبھی آہستہ نہیں رونا.
میں وہ غریب ہوں. مولا حسین خود کہتے ہیں کہ میں وہ غریب ہوں جس کا رلا رلا کے مارا. بچوں کو شہید کیا، فاطمہ کا لال تڑپتا گیا. عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھ کر حسین کو زینب کی چادر یاد آئی. ایک ایک ہاتھ کو اٹھاتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، پیار کرتے تھے. سکینہ کو آغوش میں بٹھا کر رخسار کو چوم کے کہا بیٹی اب یہ رخسار نیلے ہو جائیں گے. عزیزو علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو آپ کو یاد کیا کہ کاش میرے شیعہ ہوتے، دیکھتے کہ حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ پانی مانگنے پر میرے بچے کو ذبح کر دیا گیا. پھر حسین تڑپ کے قاسم و محمد کے لاشیں اٹھائے. دوستو ایک شہید کی لاش پہ جب حسین گئے نا، بس میں اسی پہ مجلس ختم کر رہا. ایک شہید کی لاش پہ جب حسین پہنچے تو عجیب حال تھا. آپ سمجھے وہ کس کی آواز تھی؟ آواز پہ ضعیف ہو گئے. جب یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا اور ظالم یزید نے مولا حسین کے سر مبارک کو دیکھا تو کہنے لگا کہ حسین تم بہت جلدی ضعیف اور بوڑھے ہو گئے. بس یہ سننا تھا. شمر ظالم آگے بڑھ کے کہتا ہے یزید جب حسین کربلا آئے تھے تو یہ حال نہیں تھا، لیکن عاشورے تک بھی یہ حال نہیں تھا. عاشورے کا آدھا دن گزر گیا، حسین اتنے ضعیف نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک آواز پہ ضعیف ہو گئے. وہ آواز کس کی تھی دوستو؟ جب حسین در قیمہ سے علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے تھے، لیلا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا. اتنا سرخ ہوا کہ سرخی نمایاں ہوئی. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا مولا میرے بچے پہ کیا گزری؟ حسین نے پلٹ کر ماں سے کہا لیلا شکر کرو قربانی قبول ہو گئی. ابھی ابھی علی اکبر کی آواز آئی کہ بابا میرا آخری سلام. اب جو حسین میدان میں آئے تو وہ منظر دیکھا کہ 18 سال کا جوان ایڑیاں لگڑ